من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. معزز و محترم سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 9ویں تاریخ کی دعا سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے: اے معبود، اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے بہت زیادہ حصہ دے اور اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما اور میری مہار پکڑ کر مجھے اپنی ہمیں جہتی رضاؤں میں لے جا، یعنی مجھے اپنی رضا والی چیزوں میں مشغول ہونے کی، تیری رضایت والی چیزوں میں مشغول ہونے کی توفیق دے، اپنی محبت سے، اپنے فضل و کرم سے، اے شوق رکھنے والوں کی آرزو۔ عزیزان محترم، اس دعا کے اندر ہم خالق کائنات سے یہ مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنی رحمت واسعہ میں سے حصہ قرار دیں، یعنی تیری رحمت کے اندر مجھے بھی شامل حال کر دیں۔ اے اللہ، تیری رحمت میرے اوپر نازل ہو۔ عزیزان محترم، اور یہ مسلم ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے جو خدا کے بندوں کے اوپر رحم کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تک ہم اللہ کے بندوں کے اوپر رحم نہیں کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اس کو اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ بس ہمارے لیے چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، تو ہم اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کریں، اللہ کے بندوں کے اوپر اپنی رحمت ان کے اوپر شامل حال رکھیں، اللہ کے بندے ہم سے خوش ہو جائیں۔ جب اللہ کے بندے ہم سے خوش ہیں، ان کے اوپر ہم رحم کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت واسعہ، جو رحمت بے کران ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کریم ہے کہ جب بندہ رحم کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تمام بندوں کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے بندے خود اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کریں۔ جب تک ہم دوسروں کے اوپر رحم نہیں کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ ماہ رمضان بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کریں۔ کہیں پر کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی فقیر تو نہیں ہے، کوئی رحم کا محتاج تو نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم کسی غریب کی سرپرستی کریں، کسی فقیر و یتیم کی سرپرستی کریں، اس کے اوپر رحم کریں، تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر شامل حال ہوگی اور اللہ کی رحمت واسعے کے سائے میں ہم آ جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کی درگاہ میں ہم مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں: اللہ ہمیں اپنے روشن دلائل سے ہمیں آگاہ فرما، یعنی پروردگارہ ہمیں تیری معرفت نصیب ہو، دین کے بارے میں، دینی امور کے اندر، عقیدے کے اندر کہیں شک و شبہ میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ روشن دلائل کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو، واضح اور روشن ہو دینی مسائل اور
عقائد کے اوپر جو مشتمل ہیں، فروعات، اصول دین کے اوپر، پروردگارہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہت ضروری ہے محترم سامعین کہ ہمیں دینی مسائل کے اوپر علم ہونا چاہیے، ہمیں عقائد کے اوپر صحیح علم ہونا چاہیے، اصول دین اور فروع دین کے اوپر علم ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا عقیدہ پختہ نہ ہو، جب تک ہمارا ایمان اصول دین کے اوپر پختہ نہ ہو، مستحکم نہ ہو، تو ہمارا عمل بھی ضعیف اور کمزور ہوگا، ہم صحیح عمل انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے دعا کریں اللہ کی درگاہ میں، پروردگارہ مجھے وہ جو عقائد ضروری ہیں ان عقائد کے اوپر، ان عقیدوں کے اوپر مستحکم ایمان رکھنے کی، مستحکم علم حاصل کرنے کی توفیق دے، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں امامت کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، خدا شناسی میں، خدا کو پہچاننے میں کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ پروردگارہ مجھے جس طرح تیری ذات پہچاننے کا حق ہے، تیرے رسول کی معرفت ضروری ہے، تیرے ولیوں کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح آیات اور دلائل اور برہان کے ذریعے سے پروردگارہ مجھے پہچاننے کی توفیق دیں۔ اور تیسری چیز عزیزان محترم جو ہم اس دعا میں مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی رضا والی چیزوں میں مشغول رکھ، جن چیزوں میں تیری رضایت ہے، جو باعث بنتی ہیں کہ میں تیری رضایت کو حاصل کر سکوں، ان چیزوں میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ عزیزان محترم، پہلے جلسوں میں بھی بیان کیا، اللہ کی رضایت کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضایت اللہ کے بندوں کی رضایت میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی رضایت چاہیں لیکن بہت سے لوگ، بہت سے خدا کے بندے ہم سے ناراض ہوں، بہت سے لوگوں کے دلوں کو ہم نے دکھایا ہو، بہت سے لوگوں کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہو، ان کا حق کھایا ہو۔ تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے اور بہترین فرصت ہے کہ ہم ان لوگوں کو خوش کریں جن کا دل ہم نے دکھایا ہے، جن کی غیبت کی ہے، جن کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، جن کے بارے میں گناہ کیا ہے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، جن کے بارے میں ہم نے گناہ کی ہے، جن کا دل دکھایا ہے اور وہ ہم سے ناراض ہیں۔ تو ماہ رمضان میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ خدا کے بندوں کو ہم راضی کریں۔ جب ہم خدا کے بندوں کو راضی کریں گے تو خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور خدا کی رضایتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ تو میری دعا ہے پروردگارہ ہمیں اس مہینے میں تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق دیں اور ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی جس میں تیری رضا ہو، ہمیں توفیق عنایت فرما اور ہمارے اعمال و عبادات اس مہینے میں قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔